بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی صبح پھر میں سوچ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں جو بیسکلی غدار ہو گئے ہیں اور جن کو ہم منحرف کہتے ہیں، بلکہ ہمیں منحرف نہیں کہنا چاہیے، غدار کہنا چاہیے ان لوگوں کو۔ اب یہ پاکستان سے غداری پہ اتر آئے ہیں، تو ان لوگوں کو آج میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی زندگی کتنی مشکل ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے جیسے ہی یہ ووٹ ڈالنا ہے اپوزیشن کو، اور اس کے بعد جب آپ نے اپنی نارمل روٹین لائف کے اندر آنا ہے، ابھی تو آپ کو وہ بڑا لائنوں میں لگا کے اندر لے جا رہے ہیں، باہر لے جا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اوپن پبلک میں آنا ہے نا، تو میں یہ آپ کو گارنٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ میرا خیال ہے اپنی باقی کی زندگی اپنی فیملی کے ساتھ سکون سے نہیں گزار سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے، وہاں پہ لوگ آپ کو غدار کے نام سے پکاریں گے، آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو چھیڑیں گے۔ آپ بڑی مشکل سے جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکیں گے۔ آپ کبھی ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو لوگ چھیڑیں گے، آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو لوگ چھیڑیں گے، کبھی غلطی سے کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے کسی اسٹیڈیم میں تو وہاں پہ تو برا ہی حال ہو جائے گا آپ کا، وہاں پہ پورا اسٹیڈیم آپ کو گالیاں نکالے گا۔ مطلب یہ اتنا کچھ جو ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اپنی باقی کی زندگی سے، اور آپ کی سیٹ بھی فارغ ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ ٹکٹ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو تحریک انصاف سے تو خیر اب آپ کو ویسے ہی ٹکٹ دوبارہ کبھی نہیں ملنا، لیکن یہ کہ جو میرا جو ایک ذاتی طور پہ جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اتنے گندی پوزیشن جب آپ کی ہو جائے گی، آپ اتنا ذلیل ہو رہے ہوں گے جگہ جگہ پہ، تو آپ کو یہ اپوزیشن پارٹیز بھی ٹکٹ نہیں دیں گی۔ وہ یہی سوچیں گے کہ اتنے گھٹیا لوگ، اتنی گندی سچویشن کے لوگ جنہوں نے اپنے پچھلے لیڈر کو غداری کر کے تو ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی جب مرضی غداری کر دے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غدار غدار ہوتا ہے۔ آپ جب تحریک انصاف کے ساتھ یہ غداری کر کے اور پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے تو وہ وقتی طور پہ تو آپ کو استعمال کر لیں گے، اس کے بعد وہ ڈسپوزیبل ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو ڈسٹ بن میں پھینکیں گے۔ ویسے تو آپ کی اوقات اور آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہے ڈسٹ بن کے قابل ہی، آپ کو ڈسٹ بن میں ہی پھینکنا چاہیے۔ تو لیکن یہ کہ اگر ابھی بھی آپ میں کچھ تھوڑی بہت غیرت باقی ہے تو عمران خان صاحب بھی آپ کو پچھلے کافی دنوں سے یہی سمجھا رہے ہیں کہ بس کریں، اتنی بے غیرتی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، جو چاہے آپ نے کرنا ہے، لیکن میں نے تو سوچا کہ ایک دفعہ پھر، کیونکہ بیچ میں کوئی دو چار میرے دوست بھی ہیں، پتہ نہیں کیوں اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے، اور میں اسپیشلی جو میرے دو تین دوست اس میں شامل ہیں ان کو کہوں گا کہ بھائی سوچ لو، کیونکہ میں تو کہیں آپ کے ساتھ کھانا کھانے نہیں جاؤں گا دوبارہ، بہت مشکل بات ہے، کیونکہ گالیاں پڑیں گی بہت زیادہ، اور ہو سکتا ہے کہیں پہ چھتر پریڈ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنا معاملہ سنبھال لیں۔ ہمارا کام تھا آپ کو ایک دفعہ سمجھانا، آخری دفعہ، یہ لاسٹ میسج تھا میری طرف سے بھی ان بے غیرتوں کے لیے کہ کوئی تھوڑی سی شرم کر لو۔ چلو پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے نہ صحیح، پاکستان کے لیے شرم کر لو۔ لیکن یہ کہ امید مجھے آپ لوگوں سے بہت کم ہے۔ بہرحال شاید یہ ایک چیز پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ڈر جائیں اس چیز سے کہ آگے کی زندگی کیسے گزرے گی اور کیا صورتحال ہوگی، بہت ضلالت ہوگی۔ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے جو یوتھ، ہماری جو یوتھ ہے نا، وہ تو لنڈن میں بھی شریف فیملی کا انہوں نے ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے، وہ بیچارے باہر نہیں نکلتے، کہیں باہر جاتے ہیں تو گندی گالیاں، گونگلو مونگلو کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں وہ بیئر کر رہے ہیں، تو نفسیاتی مریض بن گئے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ ان کو لوگ تنگ کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پہ تو خیر بہت تھوڑے لوگ ہیں، مطلب پاکستانیز اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو پھر بھی ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ 22 کروڑ عوام کے بیچ میں
جو ہے یہ بے غیرتی کرنے کے بعد کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی لائف کیسے ہوگی؟ میں بالکل کوئی اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے اوپر تشدد کیا جائے. میں بالکل اس کے خلاف ہوں، اس بات کے کہ تشدد والی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو دبا کے ذلیل کرنا چاہیے. اتنا ذلیل کرنا چاہیے کہ آپ کو اتنی شرم آئے کہ آپ ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو سیاست چھوڑ دیں. تھینک یو.